ایک اور عشق کی داستان لے کے حاضر ہوئے. یہ جو عشق کی داستان ہے بہت طویل داستان ہے. اس کو ہم نے کوشش کریں گے مختصر سے آپ کو بیان کر دیں. سخی سرور DIG خان سے تقریباً جو ہے وہ 1.5 سے پونے 2 گھنٹے کی مسافت پر ہے. بلوچستان کے عین بارڈر پر ہے، یا تقریباً آپ سمجھ لیں بلوچستان میں ہی ہے. ہوا یوں کہ ان کے بھائیوں نے بہت تنگ کیا. یہ یہاں پر آ کے آخری جو ہے وہ یہاں سکون اختیار کی، اور یہیں ان کا جو ہے وہ عبادت و ریاضت جو تھی وہ اعلیٰ درجے تک اور پہنچی، اور آخری ایام اپنی زندگی کے انہوں نے یہاں پہ گزارے. قصہ اس طرح ہے کہ ان کے والد کا نام زین العابدین ہے، اور ان کا سلسلہ جو ہے وہ امام موسیٰ کاظم سے جا کے ملتا ہے. 14 ذی الحج 511 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی. ان کے والد صاحب جو تھے وہ 22 سال سے جو تھے وہ روضہ رسول کی خدمت میں لگے ہوئے تھے. پھر وہاں سے ان کو بشارت ہوئی کہ تم جو ہو وہ لاہور کے قریب شیخو پورہ اور شاہ کوٹ کے قریب اپنا قیام ڈالو. تو انہوں نے وہاں سے اجازت لی اور شاہ کوٹ کی طرف نقل مکانی کی. یہاں پہ پہنچے، اپنی علم و ریاضت کی وجہ سے مشہور ہونا شروع ہوئے، اپنی سخاوت کی وجہ سے مشہور ہونا شروع ہوئے، اور کچھ عرصے میں انہوں نے شادی کر لی تقریباً 2 سال بعد. اور اپنا رہن اور گزر بسر جو ہے وہ کچھ زمین انہوں نے خریدی، اس پہ کاشتکاری کرنے لگے، اور کچھ جانور تھے، بھیڑیں تھیں، بکریاں تھیں جو وہ چراتے تھے. 2 سال کے بعد جب شادی کی تو ان کے 3 اولادیں پیدا ہوئیں، اور اس طرح وہ سلسلہ آگے چلا، اور اپنی انہوں نے عبادت اور ریاضت میں لگے رہے. اور تھوڑے ہی عرصے بعد جو تھے ان کی پہلی جو وائف تھی ان کا انتقال ہو گیا. بہت صدمے میں چلے گئے اور اپنے بچوں کی فکر کرنے لگے تھے. والد کے جو مرید تھے کھوکر جو تھے وہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور اس وقت وہ شاہ کوٹ کے جو تھے لمبردار یعنی کہ ڈسٹرکٹ کاؤنسلر ٹائپ کے تھے. انہوں نے اپنے کھوکر برادری سے جو ہے مشورہ کیا، کرنے کے بعد جو ہے اپنی بڑی بہن عائشہ کا رشتہ جو ہے وہ سخی سرور کے والد زین العابدین کے لیے بھیجا، جو انہوں نے قبول کیا. اور ان سے جو ہے سیکنڈ میرج ہو گئی، اور دوسری شادی سے ان کے 2 اولادیں ہوئیں. ایک سلطان احمد یعنی کہ سخی سرور، اور ایک عبدالغنی جو ہے وہ پیدا ہوا ہے. اس طرح ان کا کنبہ آگے بڑھا اور علم و ریاضت پھیلنے لگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے خداداری کی طرف ان کے والد لگ گئے. ابتدائی تعلیم سخی سرور نے جو ہے وہ اپنے والد سے حاصل کی، اور جب ان کا شوق دیکھا، لگن دیکھی، تو انہوں نے اس وقت کے مشہور جو لاہور میں عالم تھے محمد اسحاق، ان کے پاس بھیج دیا. محمد اسحاق سے جو ہے انہوں نے علوم حاصل کیے کچھ سال، اور اس درجے پہ پہنچا دیا انہوں نے کہ ان کے اندر وہ صوفیوں والی کوالٹی جو تھی وہ نظر آنے لگی. اس کے بعد تعلیم مکمل کر کے یہ واپس آ گئے، اپنے والد صاحب کی جو ہے کاموں کو دیکھنے لگے، اور ساتھ ساتھ اپنے جو ہے علم و فضل میں لگے رہتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ عبادات ہیں، ذکر تسبیحات میں لگے رہتے تھے. تو ان کے والد نے جب یہ شوق دیکھا اپنے بیٹے کا تو ان کی تربیت خود سے کرنے لگے. اس طرح اپنے بیٹی کی انہوں نے تربیت کی کہ جس طرح ایک مکمل کامل پیر جو ہے وہ اپنے مریدوں کی کرتا ہے. اس کے بعد
وہ اپنے ان درجات پر آگے بڑھتے گئے اور والد صاحب کی انتقال ہو گئے، رحلت ہو گئی، اس دنیا فانی سے وہ چلے گئے۔ ان کے والد صاحب کے انتقال کے بعد ان کے کزنز نے بہت تنگ کرنا شروع کر دیا، جائیداد کے معاملے میں تنگ کرتے تھے، جائیداد میں حصے نہ دینے کے لیے لڑائیاں کرتے تھے، اور ان کو ایک ایسی بنجر زمین دے دی جو ناقابل کاشت تھی، اور جتنی بھی ہریالی والی زمین تھی وہ خود رکھ لی۔ انہوں نے، ان کے بھائیوں نے محنت کی اور اس زمین کو دن رات محنت کر کے اس کو قابل کاشت بنایا، اور وہاں پہ اتنا غلہ ہونے لگا، اتنی فصلیں اچھی ہونے لگیں کہ ان کے کزنس جو تھے خالہ زاد وہ جیلس میں آ گئے اور مختلف طریقے سے ان کو تنگ کرنے لگے۔ اسی سمے میں ان کی جو ہے شادی ہو گئی۔ شادی جو تھی ملتان کا جو حاکم تھا اس کی بیٹی سے ہوئی، اور جب یہ شادی کر کے آئے ان کی ماں نے جو تھا وہ دیسی گھی کے چراغ جلائے خوشی میں اور استقبال کیا ان کا اور اپنی بہو کا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اپنے علم و معرفت میں آگے بڑھتے رہے اور ان کے کزن تنگ کرنے کی حد کراس کرنے لگے۔ کبھی کسی کو بھیج دیتے، کبھی کچھ کرنے کے لیے، گھر میں کوئی آتا ہنگامہ کر دیتا، کبھی بچوں کو پیچھے لگا دیتے، کبھی لوگوں کو پیسے دے کے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے، کبھی ایسی عورتوں کو جو ہے وہ خرید لیتے جو عورتوں کے پاس جا کے جو ہے وہ ان کو بدنام کرتی، اور اس پورے خاندان کو یہاں سے تنگ کر کے بھگانے کے چکر میں تھے۔ پھر بھی وہ یہاں ڈٹے رہے، ان کا مقابلہ کرتے رہے اور اپنے سکون سے جو ہے وہ روحانی ترقی کی طرف چلتے رہے۔ اسی دوران ان کی والدہ اور ان کے جو شروع کے بھائی تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی وقفے سے، اور یہ بہت دل برداشتہ ہوئے، اور اسی کے ساتھ ان کا دل یہاں نہیں لگ رہا تھا شاہ کوٹ میں، اور ایک امنگ اور ایک ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ یہ مزید آگے علم حاصل کیا جائے اور اپنی جو ہے خداداری میں آگے بڑھا جائے۔ تو اس سلسلے میں وہ بغداد چلے گئے۔ وہاں جا کر جو ہے انہوں نے سہروردی سلسلہ، قادریہ سلسلہ اور چشتیہ سلسلے میں جو ہے وہ خلافت حاصل کی، اور وہاں اپنا سکہ جمایا، لوہا جمایا، اور وہاں سے یہ سب فیض سمیٹ کر خلافت لے کر جو ہے وہ واپس لاہور کی طرف آئے، اور جہاں جہاں سے وہ گزرتے تھے وہاں وہ ان کے سخاوت اور مشہوری جو تھی وہ عروج پہ پہنچتی چلی گئی۔ لاہور پہنچے، یہاں پہ بھی لوگ دور دراز سے ان سے ملنے آتے تھے، ان سے دعا کرواتے تھے، اور ان سے جو بھی چیز طلب کرتے تھے یہ دیتے تھے۔ اسی طرح جب انہوں نے دیکھا کافی عرصہ ہو گیا میں اپنے شاہ کوٹ نہیں گیا ہوں، وہ شاہ کوٹ گئے، وہاں اپنی فیملی کے ساتھ انہوں نے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے، اور جس کو جو چاہیے ہوتا تھا، جو بھی ہوتا تھا، جس وقت بھی آتا تھا وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ تو اس لیے لوگ انہیں سخی سرور، لک داتا، لالن خان کے لقب سے پکارنے لگے، اور سخی سرور جو تھا وہ سب سے ٹاپ پہ ان کا نام آیا۔ سخی سرور جب اپنے کزنس کے ہاتھوں بہت تنگ ہو گئے تو انہوں نے اپنے علم و معرفت کی بیس پر جو ہے وہ جانا کہ انہیں کہاں اب جو ہے وہ ہجرت کرنی چاہیے، تو وہ ڈیرہ غازی خان کی طرف چلے، اور ڈیرہ غازی خان سے ابھی جو ہے وہ بلوچستان کی سائڈ پر جو پہاڑ لگتے ہیں، جو کوہ سلیمانی سلسلہ ہے، وہاں پر آ کر انہوں نے اپنا بسیرا ڈالا، اور ان کے ساتھ ان کے بھائی بھی تھوڑا ہی دور فاصلے پر آ کر جو ہے وہ قیام پذیر ہوئے، اور سخی سرور جو ہے ان پہاڑوں میں چلا گاہ ہے، وہاں پہ بھی ہم زیارت کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہاں پہ جو ہے وہ خدا داری میں لگ گئے، معرفت میں لگ گئے، اپنی عبادت ریاضت کرتے تھے، تسبیحات کرتے تھے، دنیا سے دور اکیلے بیٹھے رہتے تھے۔ اس زمانے میں یہاں پہ جو ہے دریا بہتا تھا، اس دریا کے کنارے بیٹھے رہتے تھے، اور خدا کی نعمتوں، خدا کی مخلوق اور ان سب پہ جو ہے غور و فکر کرتے تھے، اور اپنا گزر بسر جو ہے انتہائی جو ہے وہ سادہ رکھا ہوا تھا۔ اسی دوران جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہے وہ ان کے قریب آئے، جو مریدین بنے، 4 جو مرید تھے وہ ان کے زیادہ قریب آ گئے، اور انہوں نے یہ سلسلہ جو ہے آگے بڑھانا شروع کیا، لوگوں کو سمجھانا، لوگوں کو تعلیم دینا، لوگوں کو روز معاش جو ہے ان کی وہ پہنچانا، جو غریب غربا ہیں، یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، ان تک پہنچانا،
یہ شروع کیا۔ کزنس کو ان کی شہرت جو تھی وہ تب بھی ہضم نہیں ہوئی، اور کچھ لوگوں نے جو ہے وہ آگے جو سارا سلسلہ تھا ان کے دوسرے بھائی جو تھے عبدالغنی، ان کو بتایا۔ وہ بہت طیش میں آ گئے کہ میرے بھائی کے ساتھ اتنے عرصے سے یہ سب چیزیں چل رہی ہیں اور مجھے پتہ نہیں ہے۔ تو ان کے بھائی جو ہے وہ گئے اور وہاں کے جو لوگ تھے جو زیادہ تنگ کر رہے تھے ان کو انہوں نے مارا، اور جو ہے وہ وہاں خود شہید ہو گئے۔ پھر وہ لوگ جو کزنس تھے وہ بدلہ لینے ان سے جو ہے وہ آ گئے گھوڑوں پر، اور ان کی خانقاہ کی طرف پہنچے، اور وہاں جب دیکھا تو یہ نماز پڑھ رہے تھے، تو نماز سے فارغ ہوئے، پتہ لگا ان کو چار یار نے بتایا کہ وہ آپ سے لڑنے آئے ہیں، تو پھر انہوں نے اپنی تلوار نکالی اور ان سے مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور اسی دوران جو ہے ان کے چار یار بھی شہید ہوئے اور سخی سرور بھی شہید ہو گئے۔ یعنی کہ 23 رجب 577 عیسوی میں جو ہے ان کی شہادت ہوئی اسی کوہ سلیمانی پر۔ یہ ان کی مختصر سی جو ہے وہ داستان ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اسی کے ساتھ ایک اور چیز آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک میرے اسٹوڈنٹ نے بتایا کہ سر کبھی اس سائٹ پہ بھی آ کے آپ وزٹ کریں، سخی سرور کو بہت نامی گرامی ہے، بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں۔ آج ہم اس اپنے اسٹوڈنٹ کی دعوت پر ہم یہاں پر آئے اور ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے، اور مزید ہم ریسرچ کر رہے ہیں۔ یہ ساری معلومات آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک و شیئر ضرور کیجیے گا، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم۔